میرے قریب اس بال و براز کے مجسمے کا دماغ اونچا ہو گیا ہے، اس کی طبیعت درست کرنے کے لیے جاؤ۔ اقتدار کی نشہ میں کمزوروں کا استحصال کا عادی ہو گیا ہے، انہی کمزوروں سے اللہ نے فرعون کا قاتل پیدا کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ عیسیٰ جا رہا تھا کمزوروں کو، کیا کہا میں نے؟ عیسیٰ جا رہا تھا کمزوروں کو، کچلا جا رہا تھا غریبوں کو۔ فرعون اور فرعون کے حمایتی، فرعون کے خوشامدی محلات میں رہتے تھے اور غریب انسان جھوپڑیوں میں پستے تھے۔ اور فرعون کا طریقہ واردات دیکھیے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ اس نے اپنے تکبر اور غرور کی مسند اٹھائی، تکبر اور غرور کا تخت سجایا، تو اپنی بقا کے لیے، اپنے اقتدار کی عمر دراز کرنے کے لیے قوم کو طبقاتی جنگ میں مبتلا کر دیا۔ یہ آپس میں لڑے، میں حکومت کروں۔ یہ فارمولہ انگریز کا نہیں ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ انگلش مین کا نہیں ہے، انہوں نے وہاں سے حاصل کیا۔ فرعون کی گاڑی چل نہیں سکتی جب تک وہ قوم کو نہ لڑائے، وہ رہ نہیں سکتا۔ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ سب سے پہلے یہ فارمولہ کس نے اپنایا؟ خان بہادر فرعون نے۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کا فارمولہ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ خان بہادر نواب زادہ فرعون نے۔ قوم کو لڑائے بغیر فرعون زندہ نہیں رہ سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے انہی کمزوروں میں سے اپنا نمائندہ اٹھایا، الذین استضعفوا فی الارض، جنہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، جنہیں سر اونچا کر کے چلنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، جن کے حقوق چھین لیے گئے تھے، جن کی عزت نفس کو بحال کیا
جن کا فیوچر ڈارک کرنے کے لیے بیٹے پیدا کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، اسی قوم میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، 1,00,000 روپے بھاری، ان کی والدہ گود میں لیے بیٹھی ہے اپنے نومولود کو، اس کے ماتھے سے اس کے مستقبل کی آب و تاب کی کرنیں دیکھ کر خوشی میں جھوم جاتی ہے، لیکن فرعون کا قانون یاد کر کے رو جاتی ہے۔ جب دوسروں کے بچے ذبح کیے گئے ہیں تو میرے لال کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے ام موسیٰ تک اپنی بات پہنچائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، تو اپنی گود میں جو بچہ لے کر بیٹھی ہے یہ ذبح ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ تو تجل و تنویس کے کرداروں کو ٹھکانے لگانے کے لیے آیا ہے۔ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، تو ماں ہے نا، تو اپنی مامتا کا فرض ادا کر دودھ پلا اسے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب کوئی خطرہ محسوس کرو تو اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دینا، خوب خنجر سے بچانا، دریا میں ڈالو تو دریا کوئی ماں کی گود تو نہیں، دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی غرق ہو یا دریا رہے، دریا تو دریا ہوتا ہے، دریا میں ڈالو تو کیسے بچے گا؟ رب العالمین نے فرمایا ام موسیٰ جب خنجر سے بچاؤں گا تو دریا کی موجوں کے سپرد کیسے ہونے دوں گا؟ تیری گود بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی دریا کی موجیں محفوظ ہو جائے گی۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے تیرے دودھ کے سوا
پلائیں گے. الہ العالمین پھر کس کا؟ فرمایا تیرا. عرض کیا تو پھر میں بھی تیاری کروں گا. پہلے بچے کو پھینکوں پھر خود چھلانگ لگاؤں. فرمایا نہیں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. تو نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا. پیغمبر کی ماں ہونا. گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا. ہم اسے تیرا دودھ پلائیں گے. تجھے وہاں نہیں لے جائیں گے. موسیٰ کو تیری گود میں پہنچائیں گے. کتنے وعدے ہوئے؟ 3. 4 بچائیں گے. 1. تیرا دودھ پلائیں گے. 2. تیرے پاس لوٹائیں گے. 3. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کتنے؟ اور اس کے سر پہ رسالت کا تاج بھی سجائیں گے. کتنے وعدے ہو گئے؟ 4. ان میں سے 4 پورے ہوئے یا 2؟ 4 پورے ہوئے یا 3؟ رب العالمین نے فرمایا صندوق بنوا لو دریا میں ڈالنے کے لیے. صندوق بنوا لو. دریا میں ڈالنے کے لیے صندوق بنوا لو. صندوق میں بند کر کے اپنے نقطے جگر کو دریا کے سپرد کر دے گا. اب صندوق بنانا تھی تو درخان کو بلایا, نجار کو بلایا, کارپینٹر کو بلایا. فرمایا صندوق بنا دو. اس نے کہا بنی پڑی ہے لے آتا ہوں. فرمایا نہیں, جو بنی پڑی ہے وہ نہیں چاہیے, ہمیں تو اسپیشل چاہیے. اس نے کہا اسپیشلٹی کون سی؟ کہا ایسا صندوق چاہیے جو پانی میں رہے لیکن اس میں پانی نہ جا سکے. اس نے کہا اچھا میں سمجھا, آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے صندوق کہہ دیا, کشتی بنا دو چھوٹی سی. فرمایا نہیں, غلطی نہیں ہوئی, میں صحیح کہہ رہی ہوں, صندوق ہی بنا دو. فرمایا صندوق میں پانی نہ جائے اور پانی میں تیرے. آج تک تو ایسی ڈیمانڈ کسی نے نہیں کی مجھ سے. آج تک تو مجھ سے ایسا مطالبہ کسی ایسا آرڈر مجھے آج تک نہیں ملا. تجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے کہا بچہ تم بناؤ, تمہیں مزدوری سے ہے نا, بنا کے لاؤ, تمہیں مزدوری مل جائے گی. پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا. کہنے لگا پہلے بتاؤ پھر بناؤں گا. مجھے پتا تو چلے نا اس کا مصرف کیا ہے تاکہ میں اس کو سامنے رکھ کے بناؤں. حضرت کریم کی والدہ نے فرمایا بیٹا تنگ نہ کرو, مجھے جو چیز چاہیے بس بنا کے لاؤ, تمہیں مزدوری مل جائے گی. اس نے کہا نہیں ماں, پہلے بتاؤ گی پھر بناؤں گا. اب مجبوری تھی. فرمایا اس میں بچے کو ڈالنا ہے. کس کا بچہ؟ کسی دشمن سے انتقام لینا چاہتی ہو, کسی کا بچہ مارنا چاہتی ہو, مجھے بھی پھنسانا چاہتی ہو. کریم اللہ نے اپنے زمین سے پوچھا
جھوٹ بولوں یا سچ کہوں؟ یہ جو ضمیر ہے یہ مفتی ہے نا، سینے میں بیٹھا ہوا مفتی، بڑا سچا مفتی ہے، اس کے فتوے بازاری فتوے نہیں ہوتے، یہ بڑے سچے فتوے دیتا ہے۔ جھوٹ بولوں کہ سچ کہوں؟ سچ کہتی ہوں تو بچے کی جان خطرے میں ہے، وقت بتا دے گا۔ جھوٹ بولتی ہوں تو فکر و ایقان خطرے میں ہے۔ ضمیر نے صحیح رائے دی، بچے کی جان کی حفاظت تو اللہ نے لے لی، ذمہ داری جھوٹ کی بولتی ہو، اپنا ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ سچ بولو۔ فرمایا بیٹا میں نے کسی اور کے بچے کو نہیں پھینکنا، اپنے بچے کو اس صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے۔ اس نے کہا کیوں اپنے بچے کی دشمن بن گئی ہو؟ ایسی ماں آج تک نہیں سنی جو اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دے۔ بیٹا تمہیں کیا معلوم ہے، میرے بچے کا فرعون دشمن ہے، وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے، میں اپنے اللہ کے پروگرام کے مطابق اسے دریا میں پھینکنا چاہتی ہوں، جاؤ بنا کر لاؤ، تمہیں اجرت ملے گی۔ کہنے لگا سمجھ گیا ہوں۔ کیا اجرت دے گی؟ دل میں کہا کیا اجرت دے گی؟ فرعون کو جا کے بتاؤں گا اتنا مال ملے گا، اتنا انعام ملے گا کہ نسلیں کھائیں گی۔ سیدھا فرعون کے دربار میں پہنچا، درباری اسے کہا خدا سے کہو راز لایا ہوں۔ خدا بنا ہوا تھا نا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ یہ فرعون کو پتہ نہیں اعلیٰ بننے کا کیوں شوق ہوتا ہے۔ اعلیٰ کوئی حضرت والا پہ اعلیٰ ہے، پتہ نہیں کیا شوق ہوتا ہے۔ خدا کو کہو اہم راز لائے ہوں۔ درباریوں نے کہا یہ جو درباری ہوتے ہیں یہ اس سے بھی سینئر ہوتے ہیں، ان کے شر سے اللہ بچائے۔ انہوں نے دھکے دیے، تم جیسوں کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے۔ کہنے لگا جا کے کہہ دو ایسا راز لایا ہوں جس کا تعلق تمہارے اقتدار سے ہے، تمہاری کرسی سے ہے، سننا چاہتے ہو تو آ جاتا ہوں، ورنہ جاتا ہوں پھر خود بھگتنا۔ اور فرعون کو جب اپنی کرسی خطرے میں نظر آ جائے پھر یہ سب کچھ کر لیا کرتے ہیں، پھر یہ ادنا سے بھی ملاقات کر لیا کرتے ہیں۔ طلبی ہو گئی فرعون کے دربار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر دینے گیا، فرعون کے پاس سامنے کھڑے ہو کر بات شروع کرتا ہے، جناب خداوندہ ابھی سن کے آیا ہوں، خود میں نے سنا ہے، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے خود سنا ہے کہ بس یہی اللہ نے اس کے آگے بولنے نہیں دیا، یہی زبان پر پابندی لگ گئی۔ اس نے کہا کیا سنا ہے؟ اس نے اشارہ کیا، بولتی نہیں، تو کیسا خدا ہے؟ اگر رات تجھے معلوم نہیں تو کم از کم میری بند زبان ہی کھلوا دے۔ نہیں بولتی، اس نے کہا ابھی تو بول رہی تھی، اب کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا، آئے مذاق کرتا ہے، اسے دھکے دو اور اچھی خاصی خدمت کر کے یہاں سے بھیجو۔ درباریوں نے خوب خدمت کر کے دربار کے باہر بھیجا، باہر کیوں ہی آیا زبان چل پڑی۔ اللہ تعالی ڈھیل دیا کرتے انہو ہو یبدئ و یعید، وہ ڈھیل دیا کرتے۔ زبان چل پڑی، ایک کونے میں جا کے مشق
موسیٰ پیدا ہو گیا، واپس آیا درباری، ان سے کہا بہت اہم راز ہے جس کا تعلق اس کی خدائی سے ہے، اس کو کہو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، اب بالکل ٹھیک ہوں، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر بلایا گیا، کہنے لگا معاف کرنا جی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا، بس تو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے نا، یہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ پھر وہی بتا، پھر وہی بتا، زمین کرو اسے، باہر نکالو، سر پہ بال ڈھونڈ لو، اسے گنجا بنا دو، ابرو ڈھونڈ لو اس سے، بس اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ ناک مت کاٹو، نکالو اسے یہاں سے۔ رسوا ہوا دیوارے سے پاپوش پڑی، اب جو دربار سے باہر آئے تو زبان میں نہیں چلتی، اب تنہائی میں جا کر موسیٰ کے خدا سے معافی مانگی، الہ العالمین اس بچے کے وارث، اس بچے کے محافظ کو مجھے معاف کر دے، اب یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ نے کرم کیا، زبان بحال ہو گئی، صندوق بنائی بڑے اہتمام سے، اب تو اہتمام سے بنانا، بڑے اہتمام سے صندوق بنائی اور لے کے آیا انہوں نے موسیٰ کے پاس، فرمایا ماں جی اپنی امانت لے لو۔ انہیں موسیٰ نے فرمایا پہلے مزدوری بتاؤ پھر صندوق لوں گی۔ اس نے کہا بس مزدوری مجھے مل چکی ہے۔ تمہیں موسیٰ کو چوٹ لگی دل میں، کم وقت نے کسی کو بتا دیا، کسی اور سے مزدوری لیتے آ گئے، بتا دیا کم وقت نے کسی کو، طرف کے پوچھا کس نے دی، کہنے لگا کسی اور کو نہیں بتایا، جس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے اسی نے مجھے مزدوری دی۔ ساری کہانی سنا ڈالی، میں نے فرعون کے دربار میں جا کر یہ راز کھولنا چاہا انعام کے لالچ میں، اللہ نے مجھے وہ سبق پڑھایا کہ زندگی بھر نہیں بولوں گا۔ یقین اور مستحکم ہوا، لخت جگر کو اللہ کے عطا کردہ سمجھران کے مطابق دریا کی موجوں کے سپرد کیا، اور حضرت موسیٰ کی بہن سے فرمایا ذرا تم کنارے پہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھتے رہنا جب تک یہ صندوق نظر آئے کہ جاتی کہاں ہے۔ فرعون کا ایک حوض تھا نہانے کے لیے، سوئمنگ پول، یہ بھی فرعون کا کلچر ہے، فرعونی کلچر ہے۔ اس کے سوئمنگ پول کا انداز سٹائل یہ تھا کہ دریا میں سے پانی نکلتا تھا، اس حوض میں ہو کر چکر لگا کے دوسری طرف نکل جاتا تاکہ فریش واٹر سرکولیشن کرتا رہے، باسی نہ ہونے پائے۔ حضرت کریم کی بہن دیکھ رہی ہے کہ صندوق کا رخ اسی حوض کی طرف ہو گیا اور وہ حوض میں چکر لگا رہی ہے، لیکن جس طرف سے پانی نکل رہا تھا ادھر نہیں جاتی، چکر لگا رہی ہے۔ فرعونیوں نے جب دیکھا کہ ایک صندوق حوض میں تیر رہا ہے، انہوں نے جا کے فرعون سے کہا کوئی دفینہ، کوئی خزینہ آیا ہے، شاید دریا کہیں کٹاؤ کر رہا ہوگا تو کسی کا دفینہ دریا میں بہتا ہوا صندوق سمیت آ پہنچا ہے۔ پھر ہم نے حکم دیا اسے پکڑ کے لاؤ، اسے نکال کے لاؤ۔ یہ نکالنے آئے تو صندوق پکڑنے کو جو ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ دور ہو جاتی ہے۔ فرعون کو اطلاع ملی، دیکھنے میں تو صندوق ہے لیکن عمل میں ذلیل عقول ہے،
جی شعور ہے. ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دور ہو جاتی ہے. فرعون خود آئے. اب اس نے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ نہ آئی تو لکڑی سے پکڑنا چاہا تو وہ اور دور ہو گئی. موسیٰ دشمن کے نلکے میں, اور دوست نے دوست بھی فراہم کر دیا. وہی سیدہ آسیہ محل